اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین 14واں پارہ ہے، خلاصہ تفسیر قریب قریب تشریف لے آئیں۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ کافر لوگ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کاش میں مسلمان ہوتا، کاش ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں یہ عذاب نہیں دیا جاتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تورات، انجیل، زبور، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو مقرر فرمایا تھا کہ تمہیں ہی حفاظت کرنا ہے، اللہ نے نہیں دیا تھا۔ لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی یعنی حدیث ہیں، حدیث جو ہے قرآن کی تشریح ہے، تو قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے اور قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں فرمایا، آگے فرمایا والجان خلقناہم من قبل من نار السموم، کہ ہم نے جنات کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا اور آگ سے بنایا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ شیطان اور ابلیس تمہارا دشمن ہے، یعنی انسان کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ انہیں گمراہ کیا جائے اور وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو جو اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں اہل جنت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی متقین کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو بھی تنگی ہوگی، کسی دوسرے کے بارے میں کوئی رنجش ہوگی، اللہ تعالیٰ سب نکال دیں گے اور وہ لوگ بھائی بھائی ہو جائیں گے، یعنی ایک جنتی کو دوسرے جنتی کے بارے میں کوئی بھی رنجش، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بغض نہیں باقی رہے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، فرمایا کہ حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ بتلایا گیا تھا کہ حجر جو ہے یہ قوم سمود کی بستیوں کا نام ہے، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اس نبی کا انکار کیا تو اللہ نے چیخ کے ذریعے ان پر عذاب نازل فرمایا، وہ وہیں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن یہاں حکم دیا گیا کہ اب آپ علانیہ طور پر اس چیز کو بیان کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد علانیہ طور پر لوگوں میں تبلیغ بھی کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور علانیہ طور پر نمازیں بھی پڑھی گئی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کچھ دن عبادت کیا بس ختم، اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی کامل اتباع کرنا اور اس کی پرستش کرنا، یہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اتباع، اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت، جو حکم ہو فوراً اس کی بات ماننا، یہ، اور اس کی پرستش یعنی نماز پڑھنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ سورہ حجر مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ النحل۔ نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی، اس میں چونکہ شہد کا تذکرہ آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور انعامات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان انعامات کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ناپاک پانی سے پیدا کیا، پھر وہ جو ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں جھگڑنے لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، بعض نے کہا کہ خدا نہیں ہے، ہم یوں ہی وجود میں آ گئے۔
ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، یہ انسان چلتا پھرتا اور سوچتا سمجھتا دیکھتا بولتا کیسے خود بخود پیدا ہو گیا۔ تو یہ انسان کو اللہ نے بنایا اور پھر یہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ آگے نعمت کا تذکرہ ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے نفع کی چیزیں ہیں، مثلا اگر بھیڑ ہے تو اس کے اون سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، اور اس کے چمڑے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، اس سے سامان تیار کرتے ہو، کپڑے بناتے ہو۔ چمڑے کا کپڑا پہلے بنتا تھا، اب بھی بنتا ہے یا نہیں؟ اب تو جوتے ضرور بنتے ہیں۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً فرمایا گھوڑا، گدھا، خچر یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس پر سواری کر سکو، وزینہ اور تمہارے لیے زینت کی بھی چیز ہے۔ گھوڑے میں چڑھ کر کے آدمی آج کل بھی شادی کے موقع پر چڑھایا جاتا ہے زینت کے طور پر۔ آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بنائیں گے جو تم نہیں جانتے۔ آج دیکھیے پیدا کی گئی ٹرین ہے، بس ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں وجود میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی کہ ایسی ایسی چیزیں سواری، اس سے پہلے تمہیں سواری کا ذکر آیا کہ گدھا، خچر اور گھوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم سواری کرو۔ پھر آگے فرمایا ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ بنائیں گے جس کو تم نہیں جانتے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہی ٹرین، بس اور ہوائی جہاز وغیرہ اور بھی کچھ قیامت تک جو چیزیں بھی لوگ بنائیں گے وہ سب اس میں داخل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا سمندر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مسخر کر دیا کہ اس سے آدمی تازہ گوشت کھاتا ہے، یعنی کہ مچھلی، اور پھر اس پر وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ اور اس میں آدمی کشتیاں چلاتا ہے، اتنی بڑی کشتی ہے اور اتنا بھاری ہے پھر بھی وہ نہیں ڈوبتا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نعمت ہیں، اور ان سب نعمتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، چونکہ شروع میں آیا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین بھی سکتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ یہاں متکبرین سے سوال ہے کہ ان سے اگر سوال کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے بتاؤ تم ہی، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی اور قصے ہیں۔ یہ نبیوں کے جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں، وہ کہتے ہیں یہ تو بس قصہ گوئی کی کتاب ہے، استغفر اللہ ربی، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن آگے فرمایا وقیل للذین اتقوا جب متقین سے مومنین سے پوچھا جاتا ماذا انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالو کہتے ہیں خیرا خیر کی چیز نازل فرمائی۔ اس میں برائیوں سے روکنے کا تذکرہ ہے، اللہ کو پہچاننے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے پوری، کیسے معاشرے کو چلانا ہے، جھوٹ سے روکا گیا ہے، سچ کو فروغ دینے کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو اس میں ساری کی ساری خیر کی بات ہے، جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو آخرت میں تو جنت ملے گی ہی، دنیا بھی اس کی جنت ہو جائے گی۔ اب کوئی اگر جھوٹ نہ بولے سب سچ بولے کتنا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی دھوکہ نہ دے کسی کو کوئی قتل نہ کرے، کوئی زنا نہ کرے، تو یہ سب برائیاں ہیں جو قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ یہاں منکرین رسالت کے بارے میں بتایا جو رسول کا انکار کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کو کیوں بھیج دیا گیا ہماری ہی ہدایت کے لیے، کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا تو انہی میں سے ایک انسان کو بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس کی باتوں کو بخوبی سمجھ سکے اور ان کو بتا سکے، ان کی پریشانیوں کو سمجھ سکے۔ ایک فرشتہ کسی انسان کی تکلیف اور اس کی خوشی کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اپنا غم اگر بتائے گا کسی کو تو وہ اس غم کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اس سے نہ گزرا ہو۔ تو انسان تو گزر چکا ہوتا ہے تو ان کی تکلیف کو بھی جانتا ہے اور خوشی کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا کہ کفار جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ
شرم سے جھک جاتا تھا اور کالا پڑ جاتا تھا، یعنی وہ اس کو شرم کی چیز سمجھتے تھے، اور جب بیٹا پیدا ہوتا تو خوش ہوتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش میں اتنی شرم کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے یا تو ہم بغیرتی کی زندگی گزاریں یا پھر اپنی بیٹی کو زمین کے نیچے دفن کر دیں اور عزت کی زندگی گزاریں۔ یہ ان کی نااہلی اور بیوقوفی کی بات تھی۔ وہ خود پیدا ہوا کسی عورت سے، ایسے کسی عورت کو مار سکتا ہے؟ یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی اور انہیں مارنے سے روکا۔ اور آج کا المیہ یہی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو باندھ دیا ہے، ان پر قید لگا دی ہے۔ انہوں نے تو زندگی بخشی ہے، انہوں نے تو جینے کا سلیقہ بتایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت رکھی ہے۔ دیکھو ایک گائے ہے، اس کے گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ نے دودھ نکالا، اور اس دودھ میں گوبر یا خون کی کوئی ملاوٹ نہیں، نہ ہی بدبو ہے اور نہ ہی خون کا رنگ ہے۔ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے لبناً خالصا، خالص دودھ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اور وہ پینے والوں کے لیے مزے کی چیز ہے اور فائدے کی بھی چیز ہے۔ والنخیل ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور پھلوں میں سے اللہ نے دو چیز کا ذکر فرمایا، ایک کھجور اور دوسرا انگور۔ یہ انتہائی مفید چیز ہے انسان کے لیے، لیکن استعمال ایک حد تک کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ جو سورت کا نام نحل ہے، شہد کی مکھی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، تمہارے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی جانب۔ یہاں وحی سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل میں بات ڈالنا۔ کیا فرمایا؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اے شہد کی مکھی، تم اپنا گھر کسی پہاڑ میں بنانا یا کسی درخت میں بنانا یا کوئی اونچی جگہ بنانا، تاکہ تمہارا شہد خراب نہ ہو، کیونکہ نیچے اگر بنایا جائے گا تو خراب ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی تعلیم دی کہ وہ چھوٹی سی مکھی ایسا گھر بناتی ہے کہ اس میں شہد رکا رہتا ہے۔ بہت سے کاغذ میں رکھیں گے، کسی اور چیز میں رکھیں گے تو وہ ٹپک جائے گا ایک مدت کے بعد، پلاسٹک میں رکھیں گے تو نہیں ٹپکے گا، لیکن وہ ایسا طریقے سے اپنا گھر بناتی ہے کہ اس میں شہد محفوظ بھی رہتا ہے اور دیگر آلائش سے، مثلا غبار، گرد و غبار سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہاں فرمایا گیا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ امتیوں کے خلاف اور موافق گواہ بنائیں گے، یعنی ہر نبی گواہی دے گا اپنی امت کے بارے میں کہ جو لوگ نافرمان تھے ان کے نافرمانی کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارا انکار کیا تھا اور انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی، اور جو لوگ مانے ہوں گے ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اگر ہم ان کی فرما برداری میں، سنت کی اتباع میں زندگی گزارے ہوں گے، اللہ کے نبی ہمارے حق میں گواہی دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہمارے خلاف گواہی دے دیں، پھر ہمارا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں سنت کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہیں ہمارا معاملہ اٹک نہ جائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ ایک جامع ترین دعا ہے، بلکہ آیت ہے، جامع ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیز کا حکم دیا اور تین چیز سے روکا۔ فرمایا کہ عدل یعنی انصاف کرو آپس میں، تو یہ انصاف صرف حکومتی سطح پر نہیں، آپس میں جب گھروں میں رہو تو وہاں بھی اولاد کے درمیان انصاف کرنا، بھائیوں کے درمیان انصاف کرنا، اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا تو وہاں انصاف کرنا کہ ہم اگر غلطی پر ہیں تو چپ ہو جائیں، معافی مانگ لیں، اور اگر وہ اگر غلطی پر ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیں۔ والاحسان، اور حسن سلوکی کرنا، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ مثلا عبادت کرنا تو اس کو اچھے طریقے سے کرنا، جلدی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یعنی خوش دلی، خوش مزاجی سے ملنا، غصے سے نہ ملنا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى،
اور اپنے رشتہ داروں کو عطا کرنا، دینا، ان کی دلجوئی کرنا، ہدیہ تحائف دینا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے روکا، فحش چیزوں سے روکا، اور بغی سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، یہاں نسخ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعض حکم نازل فرمائے، پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ تو اس سلسلے میں کفار یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ اس میں تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا تیار کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، پھر جب ان پر چلتے چلتے عادی ہو جاتے ہیں تب پھر اگلا حکم دیتے ہیں تاکہ آسان ہو۔ یہی جیسے کہ شراب کے بارے میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ منع نہیں فرما دیا، پہلے تو فرمایا کہ شراب میں زیادہ نقصان ہے، کم نفع ہے، پھر فرمایا کہ شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ، جب نماز کا وقت ہو تو اس سے پہلے شراب نہ پیو، پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب انما الخمر والمیسر، کہ یہ سب شراب وغیرہ سب حرام ہے۔ تو ایک کے بعد دیگر احکام نازل ہوتے ہیں، بعض حکم نازل ہونے کے بعد وہ منسوخ ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے یہ سب۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان، یہاں چند صحابہ کے بارے میں تذکرہ ہے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو کفار نے انہیں کہا کہ یا تو تم ایمان سے پھر جاؤ یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان سے نہیں پھرتا، تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہی بات کہی گئی، انہوں نے کہا کہ میں ہرگز ایمان کو اور اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، تو انہیں سزا یہ دیا گیا کہ دو طرف دو اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوڑا دیا گیا، دو حصے ہو گئے، اس طریقے سے شہید ہو گئی اللہ کی راہ میں۔ اور تیسرا حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ہم نے کہاں تکلیف اٹھائی ہے اسلام کی خاطر، ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ یا پھر تمہیں مار دیا جائے گا، تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن دل کے اندر ایمان تھا۔ جب کفار نے انہیں چھوڑ دیا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور واقعہ بیان کیا، تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ، جس نے اللہ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد، تو وہ تو اللہ کے مغضوب ہے، یعنی اللہ کا غضب ہوگا ان پر، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، مگر وہ شخص جن پر مجبور کیا گیا، اکراہ کیا گیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ تو گویا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما نے عزیمت پر عمل کیا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے رخصت پر عمل کیا۔ جیسے کہ سفر میں اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، رخصت ہے، لیکن کوئی روزہ پھر بھی رکھے سفر میں بھی تو عزیمت ہے، زیادہ ثواب ملے۔ تو اب جیسے کہ یہاں کے حالات میں اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا اور ان پر کوئی کفر یا کلمہ کہنے کے بعد مجبور کیا گیا کہ فلاں جملہ کا ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے، تو اگر وہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر اور وہ زبان جان بچانے کے لیے کہہ دیا، تو پھر اس کو گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ ایمان ہی کے حالت میں ہوگا، کفر نہیں ہوگا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، امام الموحدین کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، توحید پرستوں کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاوی اور آخرت کی نعمتیں نازل فرمائی، پہلے تو بہت امتحان لیا گیا اور سب امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر ان پر نعمتیں نازل کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ، وہ اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ کان امتاً، وہ تو اکیلے ایک امت تھے، یعنی بہت سارے لوگوں میں مل کر الگ الگ جو صفات ہوتی ہے، اچھائیاں اور خوبیاں ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر اکیلے میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ کان امتاً قانتا للہ حنیفا، حنیفا کہتے ہیں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے، مکمل اخلاص کے ساتھ۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اس اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں تقریباً 4000 انبیاء کرام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے اولاد میں ایک نبی آئے، وہ ہمارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اور ہمارے حبیب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آئے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے اور کعبہ بنا لیا تو کعبے کے سامنے دعا کی، اے اللہ ہماری نسل سے ایک نبی پیدا فرما، اس کا تذکرہ سورہ جمعہ میں آگے آ رہا ہے۔ آخری تفسیر ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہاں دعوت کے طریقے بتلائے ہیں کہ دعوت کس طریقے سے دینا ہے، 3 طریقے بتلائے۔ نمبر 1، پہلے تو انسان کو جب دعوت دے تو دلیل کے ساتھ، کوئی بیان کرے تو اس کو دلیل کے ساتھ مبرہن کرے، اور دوسرا یہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ فضائل سنائے، ان کو ترغیب کے کلمات اور الفاظ سنائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر سامنے سے کوئی شبہات آتے ہیں، یعنی کوئی شک کرتا ہے کسی معاملے میں، تو پھر اس کے ساتھ ان کے اچھے انداز میں ان کو اس کے شبہ کا جواب دیں، جیسا کہ اگر آخرت کے بارے میں ان کو شبہ کر رہا ہے کہ کیسے پھر زندہ ہوں گے دوبارہ، اگر وہ سوال کرے تو ان کو پھر اچھے انداز میں جواب دے، ایسا نہیں کہ یہ کیسی بات کہہ دی ہے تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ اب اگر کوئی ہے ان کو کچھ شبہ ہے تو ان کو شبہ دور کرنا چاہیے اچھے طریقے پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر یقین کے ساتھ اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ 14واں پارہ مکمل ہوا، 15واں پارہ